بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز زوریہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، کل ایک بہت بڑی خبر پاکستان کے لیے آئی، ایک عرصے کے بعد ایک اچھی خبر کہ ریکوٹیک کے معاملے پر پاکستان کو ریلیف ملا، اور اس کے کیا اثرات پاکستان کی معیشت پر، پاکستان کے آگے آنے والے حالات پر پڑ سکتے ہیں، یہ ہے آج کا ہمارا موضوع، پہلا موضوع انتہائی امپورٹنٹ۔ دوسرا ہم بات کریں گے افغانستان کے حوالے سے کہ طالبان نے نئی وارننگ کیا دی خطے کے دیگر ممالک کے حوالے سے کہ وہ امن کی طرف اگر قدم بڑھائیں گے تو کیا ہوگا، اور جو نئی پیش رفت پاکستان کے اوپر دباؤ کی بھی بات ہو رہی ہے، کس طریقے سے پاکستان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے افغان معاملے پر، اس پر بھی ذکر کریں گے۔ ایک اور آج پیش رفت دی ہوئی ہے کہ صدر مملکت نے ایک نظر ثانی درخواست قائد اسحاق کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں دائر کی۔ اب یہ کیا نیا کھیل شروع ہونے والا ہے، کیا اثرات پڑنے والے ہیں، اس پر کریں گے بات، قانونی ماہرین ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن پہلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور یہ سب بڑے عرصے کے بعد ایک اچھی خبر عالمی سطح پر پاکستان کے لیے آئی ہے کہ ریکوڈیک کے معاملے کے اندر برٹش ورجن آئی لینڈ نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا، اور جو ہمیں ڈیمیجز پڑنے جا رہے تھے، اور یہ تھا تھوڑا سا اس کیس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں۔ ظاہرہ آپ خود اس وقت وہاں موجود تھے جب یہ ساری کہانی چل رہی تھی، ریکوڈیک تھا کیا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا چاغی جو ہے اور یہ ہوا کیا، بہت ضروری۔ میں چاغی میں ڈی سی تھا اس زمانے میں، جس وقت ٹیتھیان تو اب آئی ہے، اس کی اوریجنل کمپنی تھی بی ایچ پی، یہ ایک آسٹریلین کمپنی تھی۔ اب پہلے لوگوں کو یہ بتا دوں کہ یہ جو سونے اور چاندی اور پیتل اور اس کی جو مائنز ہوتی ہیں نا، ذخائر، یہ بیسیکلی کوئی زمین کے اندر نہیں ہوتے، یہ زمین ہی اوپر، جیسے آپ نے کوئی بھٹا ہوتا ہے نا، تو آپ مٹی اس میں کھودتے ہیں، کھود کے بھٹے سے اینٹیں بناتے ہیں، ویسے یہ بہت ساری زمین پہ بکھرے ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر نشانی یہ ہوتی ہے کوئی آئرن اور کی یا اس طرح کی چیزیں، آکسائڈز وغیرہ پڑے ہوتے ہیں، وہ چمک رہی ہوتی ہے مٹی جو ہوتی ہے۔ یہ وہ مٹی لیتے ہیں اور اس مٹی کو پہلے تو اس کو صاف کیا جاتا ہے، پہلے اس کو رگڑا جاتا ہے اور پوری کی پوری چیز کو باریک ریت کی طرح کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کو باقاعدہ پانی کے ساتھ دھویا جاتا ہے جس سے مٹی نکل جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو سمیلٹر کے اندر ڈالا جاتا ہے، اور سمیلٹر جو ہے وہ اس کو ایک بہت بڑے بڑے پیسز میں بناتا ہے، جو کہ اپنی مرضی سے جیسے آپ بنانا چاہیں، 2 فٹ بنائیں، 10 فٹ بنائیں۔ اس کے اندر لوہا ہوتا ہے، اس کے اندر تانبا ہوتا ہے، اس کے اندر پیتل ہوتا ہے، اس کے اندر چاندی ہوتی ہے، اور اس کے اندر کہیں 0.2% سونا بھی ہوتا ہے۔ یہ پھر اس کے بعد ریفائنری میں جاتا ہے، اور ریفائنری کے اندر سارا کچھ علیحدہ کیا جاتا ہے۔ جب تک یہ سارا کام نہیں ہوتا، وہ زیادہ سے زیادہ مٹی ہے، آپ پکڑ کے کسی کا سر پھاڑ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں آ سکتا۔ صحیح ہے۔ اور یہ ساری کی ساری ایکسپرٹیز اس کو مٹی سے سونے بنانے کی ہمارے پاس نہیں ہے، یہاں دنیا میں جن چونکوں کے پاس ہے وہی کمپنیاں جو کام کرتی ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کے پاس ایک زمین پڑی ہوئی ہے، آپ کو کچھ نہیں آتا ایگریکلچر، آپ کہیں بھائی جان میرا زمین پہ، اور وہ کہتا ہے بھائی اتنے پیسے میں دوں گا، باقی کھاد میری، زمین میری، پھل میرا، فصل میری، محنت میری، میں اتنے لے لوں۔ تو میں جب وہاں پر تھا تو اس وقت سیکٹری انڈسٹریز ہوتے، جام یوسف صاحب میرے خیال اس وقت وہ تھے، تو یہ ایگریمنٹ ہوا تھا 97 کے ارد گرد پی ایچ پی کے ساتھ، اور پی ایچ پی کے ساتھ ایگریمنٹ جو ہوا تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ 25% ہم آپ کو دیں گے، اور بڑی لڑائی لڑی ہوئی تھی، مجھے یاد اچھی طرح کہ انہوں نے کہا کہ ہم باہر دنیا میں 20% دیتے ہیں، ساؤتھ افریقہ کی مثالیں انہوں نے دیں، آپ کو ہم 25% دے رہے ہیں، بڑے خوش تھے کہ یہ ہو جائے گا۔ تو بی ایچ پی والے روز اکثر کا میرا یہ گھر تھا، اس میں آیا کرتے تھے، گفتگو ہوتی رہتی تھی، تو میں نے ان کو ایک دفعہ پوچھا کہ کیا آپ اتنی دیر سے یہاں پر ہیں تو آپ سندک کو نیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ تو اس نے کہا کہ if we had to explore another سندک we had closed it much earlier، ہم 1 مہینے میں بند کر کے چلے جاتے ہیں۔ صحیح۔ This is going to be at least second or third biggest gold mine of the world، یہ دنیا کی دوسری یا تیسری بڑی گولڈ مائن ہوگی۔ پھر اس کے بعد وہ لگے، اس دوران ایک امریکن کمپنی بھی اپنا لائسنس لے کے آ گئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے دیکھیں سارا اس کو دے دیا، اتنا بڑا علاقہ ہمیں کچھ نہیں دیا، ایک ریولری بھی شروع ہو گئی۔ اور بیچ میں وہ زمانہ تھا کہ جب ملا عمر کی گورنمنٹ وہاں پر موجود تھی، اور امریکنس نے چون چاں کرنا شروع کر دیا، اور اسی دوران کلنٹن نے وہ فائر کیا تھا اسامہ بن لادن کے، جو کہ میزائل جہاں پاکستان کے علاقے میں رہ گیا تھا، اور وہ شام کو میزائل لے کے غائب ہو گئے تھے، لوگ کہتے ہیں گدا گاڑی پہ پتہ نہیں کون لے گیا، جو بعد میں کہتے ہیں کہ پاکستان نے اس کو جوڑ کے دوبارہ بنا لیا تھا اسی علاقے۔ اس زمانے میں پھر ہوا یہ کہ اب ہوا خرابی کہاں سے، پاکستان کے اندر کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے چیزوں کا پنگا لینے کا۔ ایک تو یہ تھا کہ جس وقت انہوں نے ایکسپلور کر لیا،
ان کو پتہ چل گیا کہ اتنا بڑے ذخائر ہیں تو پھر لالچ شروع ہو گیا. پہلا لالچ یہ ہوتا ہے کہ جس بندے نے ایگریمنٹ کیا تھا اس نے پتہ نہیں کمیشن کتنا لیا ہوگا. اچھا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آئندہ جب آئے گا تو کمیشن کون ہوگا تو زیادہ بہتر طریقے سے طے کرتے ہیں. یہ دوڑ ایسی چلی کہ اس دوڑ کے اندر چلتے چلتے اسلم رضی ثانی صاحب بیچ میں ہوتے تھے. انہوں نے کہا انہوں نے غلط کیا تھا. میں نے اسلم ثانی کو سمجھایا, ویری کلوز فرینڈ آف مائنڈ, کہ یار ایسا مت کرو تم. یہ دیکھو جہاں تک اس زمانے میں کسی نے کچھ کیا ہو تب تو پتہ چلے نا, ٹھیک اب ہمیں بلا لو تمہیں, یا ان لوگوں جتنے لوگوں نے پورے کا پورا انہوں نے محنت کی ہے, سب کو کرنے دو. پھر اس میں بیچ میں ایک اور شخص کودا, اس کا نام تھا سمر مبارک مان. اچھا. اس نے کہا ہم بھی کرنے کو, ہم بھی. وہ تو کئی جگہ کودے تھے, سائیوال کول پارک. ایک اور شخص کودا, اس کا نام تھا جسٹس افتخار احمد چودھری. اچھا. ان کو بھی ایک شوق تھا یہ لوکلائز ہونا چاہیے. ہمارے مسلمان پاکستانی قوم تو ٹیلنٹڈ ہے. پاکستانی قوم تو دیکھو جناب, ایک چنچی کا اتنے بڑے 15 بندے سوار کو, بھائی چنگی میں 15 سوار کرنا اور چیز ہے, مٹی کو سونا بنانا اور چیز ہے. اس دوران چڑھتے کرتے انہوں نے وہ ایگریمنٹ جو ختم کر دیا. آپ اندازہ کریں کہ اس ایگریمنٹ کو وکیل کرتے ہوئے کچھ لوگ ایسے ہی تھے. پاکستان کسی اور کے ساتھ کرنا چاہتا تھا تو انہوں نے آ کے باقاعدہ آفر کی, دیکھو بات سنو, ہم تمہارے ساتھ ایگریمنٹ دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں. لیکن ان کو چڑی ہوئی تھی, پتہ نہیں ہمارے پاس, ہمیں یہی کہا نا سونا ہے, ہم سونا. اور بھائی سونا جب تک کوئی اس کو ڈھالے گا نہیں مٹی کو تو تمہاری لیے مٹی ہے. صحیح. تم اس کو بے شک استنجا کرو یا اس کو سر پہ مارو, کچھ فرق نہیں پڑتا. اس دوران کرتے کرتے انہوں نے کیس جیت لیا اس کمپنی. پھر نیگوسیشن بھی انہوں نے کی آئندہ سے کہ یار بات سنو کہ جتنے پیسے آپ یہ نیگوسیشن کر پاکستان والے کہ کسی دوسری کمپنی سے کہیں یہ جرمانہ پے کرے اور یہ لے لے, کتنا بڑا نقصان ہونا. کہتے ہم جرمانہ معاف کر دیتے ہیں, ہمیں ساتھ واپس کر. یہ بھی پھر آپ کو پتا ہے عمران خان ٹرکی گیا تھا. یہاں پر ہوا یہ کہ انہوں نے برٹش ورجن آئی لینڈ میں چلے گئے. اور برٹش ورجن آئی لینڈ کے اندر جا کے انہوں نے ایک بات کی. اس وقت میں ان کو بتاتا ایک کیچ ہے بڑا زبردست. کیچ یہ ہے کہ جس وقت 9/11 ہوا ہے تو یہ سارے کے سارے لوگ جو تھے یہ بند کر کے بھاگ گئے تھے کہ ہمیں خطرہ ہے, ہماری جان کا مسئلہ ہے. اور انہوں نے کہا تھا یہ ایسی کی تیسی فلاں ہے, یہ امیرکنز نے ان کو ڈرایا تھا, ڈرا کے یہ بھاگ گئے تھے. اور ایک اور انہوں نے کہا تھا کہ وہاں نارکوٹکس بھی آتے ہیں, فلاں بھی آتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے, پاک ہماری جان کو. اور مدت تو یہ بند رہا ہے ان کا کام جو تھا کہ جی جنگ ہو رہی. تو یہ بھی ایک کیچ اس کے اندر تھا. دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے برٹش ورجن آئی لینڈ سے کہا, انہوں نے پہلے تو گئے, اس کے ایک کوٹ ہے کو سینٹر فار دا سیٹلمنٹ آف دا انویسٹمنٹ آف ڈسپیوٹس, یہ اس کے بعد چلے گئے. اب یہ گئے اس کے بعد کہ یہ ہم نے فیصلہ لے لیا ہے. اب انہوں نے ایک گندا کام کرنا شروع کیا کہ جناب پاکستان کے جو ایسٹس ہیں نا پاکستان دنیا میں, پی آئی اے کے, ان کو ہم پکڑ لیں. اچھا چلیں اب ایک منٹ مکمل کر پھر بادشاہ سے بات کرتے ہیں. آخری صرف آخری, اب ہر دنیا کے اندر گورنمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ ایک ساورن گارنٹی ہوتی ہے. صحیح. آج اگر پاکستان کا ایسٹ پکڑے جائیں گے نا تو کل امریکہ کا ایسٹ بھی پکڑا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ آئی ایم ایف پیسے کیوں رکھتی ہے, ساورن گارنٹی کی وجہ سے. انہوں نے اس سے بڑا زبردست ڈیسیژن لیا. عبد الباسط صاحب جہاں موجود ہیں. جی عبد الباسط صاحب ہیں, سابق سفارتکار ہیں اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کتنی بڑی پیش رفت ہے باسط صاحب, یہ والی ریکوڈیک والی, پاکستان کو کتنا بڑا ریلیف ملا ہے؟ نہیں, میرے خیال میں جہاں فائنینشل ریلیف ہے ہمارے جو خاص طور پہ ڈسکرائب ہوٹل پیرس میں اور روزویلٹ ہوٹل نیو یارک میں, یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے, نو ڈاؤٹ. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو امیج ہے اس میں بھی تھوڑا بہت اس کی ریفربشنگ ہوئی ہے, ان دا سینس کہ پہلے بھی ہم نے بہت سے معاملات میں دیکھا کہ جہاں براڈ شیٹ کیس میں آپ لے لیجیے, وہاں ہماری سکی ہوئی کہ ہم چیزوں کو صحیح ہینڈل نہیں کرتے, اور یہاں بھی اس حوالے سے بھی یہ معاملہ تھا. تو میرے خیال میں بہت ہی ایک احسن چیز ہوئی ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ مستقبل میں اس قسم کی چیزیں نہیں ہوں گی, اور پاکستان کو جو اس قسم کے امیج کے پرابلمز اور فائنینشیل ایشو ہو جاتے ہیں یہ نہیں ہوں گے. ہر ادارہ اپنے اپنے طور پہ صحیح معنوں میں کام کرے گا, اور جو ہمارا ایک انٹرفیئرنس کا کلچر بس گیا ہے اس سے کم از کم ہماری جان چھوٹے گی. اچھا بھائی صاحب, آپ اصل تو جس معاملے کے لیے برائے جو ریکارڈنگ ساتھ آج آ گیا تو ڈسکس کر لیں. آپ دار بات انٹرنیشنل لیول پہ ان چیزوں کو دیکھتے رہے ہیں. پاکستان جو ہے اس وقت کراس روڈز پہ ہے, عجیب و غریب قسم کے. آپ
نہ 2001 ہے، یہ 2021 آ چکا ہوا ہے، اور اس وقت وڈرال کی صورتحال جو ہو رہی ہے اس میں کل سے ایک عجیب و غریب سا معاملہ شروع ہوا ہوا ہے 2-3 دن سے، اور پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑی دبنگ طریقے سے کہا ہم نہیں اڈے دیں گے. ہم نے شاہ محمود قریشی صاحب کو اس زمانے میں دیکھا ہوا ہے ہلیری کلنٹن کے ساتھ، جس طرح ان کی خاص لہجہ ہوتا تھا بالکل مختلف، اور جس طرح ہم کرتے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک چائنیز پریس میں ایک بات چل رہی ہے کہ یہ جو بات کی ہے یہ کی ہے انڈو پیسیفک ریجن کے ایک اس بندے نے اسسٹنٹ سیکرٹری نے کمیٹی کے سامنے سینٹ کی، اس کا کوئی تعلق نہیں پاکستان افغانستان کے ساتھ، وہ اس نے انڈو پیسیفک کے حساب سے کہا کہ ہمیں اڈے ملیں گے. چائنا کا پریس یہ کہہ رہا ہے کہ اگر پاکستان نے اڈے دیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے یہ کویت کو سپورٹ کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سم تھنگ ویری فشی. دیکھیے تھوڑا سا ان چیزوں کو ان کے کانٹیکسٹ میں لینا بہت ضروری ہے. ایک تو بالکل آپ نے بجا فرمایا، دنیا بھر میں ایک تبدیلیاں آ رہی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا، امریکہ ایک قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ کنفرنٹیشن تو ہے لیکن بینائن کنفرنٹیشن کی طرف بھی جا رہے ہیں، کیونکہ انٹر ڈیپینڈنس بھی ہے. وہ کولڈ وار والا زمانہ نہیں ہے کہ آئرن کرٹن ہو چرچل والا، لیکن انٹر ڈیپینڈنس بھی ہے، ساتھ کمپٹیشن کنفرنٹیشن بھی چلے گی. اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ بہرحال اس کے اس خطے میں بہت گہرے انٹرسٹ ہیں، اور میرا تو ہمیشہ سے یہی خیال رہا ہے کہ امریکہ اس خطے کو چھوڑ کے جا نہیں سکتا. اگر بوجہ مجبوری افغانستان سے اپنی فوجوں کا انخلا بھی کر رہا ہے، لیکن بھارت وہ اپنی پریزنس یہاں پہ کسی نہ کسی طور رکھے گا، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں. کہ اگر پریزیڈنٹ بائیڈن نے یہ کہا اور اس سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی یہی کہا کہ امریکہ کے لیے جو سب سے بڑے 2 خطرات ہیں وہ چین اور رشیا ہیں، دہشت گردی نہیں ہے. تو وہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ اس خطے سے بالکل یہاں سے چلا جائے؟ تو انہوں نے اپنی پریزنس تو رکھنی ہے. اب پریزنس کے لیے افغانستان بھارت ان کے لیے افغانستان تک تعلق ہے. میں آپ اسے کسی حد تک اتفاق شاید کریں، میرا اپنا خیال یہی ہے کہ افغانستان میں کوئی بھی مصالحت کوشش ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی، اور ایونچولی یہاں پہ اگر امن آئے گا تو وہ جنگ کے ذریعے ہی آئے گا. اور چاہے 2 سال میں ہو یا 3 سال میں ہو یا 4 سال میں ہو، بھارت طالبان will eventually prevail. اچھا باسی صاحب، آپ نے بات کہی ہے کہ امریکہ یہاں پریزنس اپنی رکھے گا. پاکستان کو کیا کرنا ہے؟ پاکستان کے چین سے بھی تعلقات مثالی ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان کی ایک کوپریشن رہی ہے. اس نئی صورتحال کے اندر پاکستان کے پاس بیسٹ آپشن کیا ہے؟ یہ میں سوال کروں گا آپ سے بریک کے بعد آئیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. تسنیم اسلم صاحبہ بھی ہمیں جوائن کریں گی بریک کے بعد.